کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے سر یہ ساری پارٹی جو ہے ظلم کی ہے وہ کسی نہ کسی پہلے نون لیگ میں تھے اب تحریک انصاف میں چلے گئے پوری ظلم کی پوری پارٹی. یہ نہیں میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے میں انوالو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں اگر ہم مضبوط ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم کسی اور کے کام بھی آ سکتے ہیں. اگر خود ہم کمزور ہو گئے تو کسی اور کا کیا آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے درد رکھتا ہے میں بھی رکھتا ہوں. وہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں جا کر کریں, یہاں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست نہ کریں. میں پوائنٹ آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی جو ٹینشن ریسنٹلی ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت رسپانسبل طریقے سے پاکستان حکومت نے پلے کیا ہے, وچ از گڈ, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور ہمیں اسی لیول پہ فردر پیس انیشیٹو کرتے جائیں اور اس سے ان کی ہمدردی جو ہے, جو ایکسٹریمزم ہے وہ زیادہ شو ہوگا اور ہمارا امیج جو ہے زیادہ بڑھے گا اور الٹیمیٹلی ہمیں لانگ ٹرم میں بینیفٹ ہوگا. اچھا تو یہ میرا مشورہ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہاں پر جو پاکستان آزاد کشمیر سے جو کشمیر پہ لابنگ کرنے کے حکومت کے اپوزیشن کے جو لیڈر آتے ہیں, چھوٹے موٹے بڑے بھی آتے ہیں, بڑے آتے ہیں, چھوٹے آتے ہیں, ان کے یہاں کام یا رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی آپ نہ آیا کریں, بسم اللہ آئیں, بے شک آئیں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کسی بات کو آپس میں ہی دہراتے رہنے سے کوئی نئی آواز نہیں بنتی, نہ ہی کہ نئے لوگوں تک پہنچتی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آواز ہم کیسے نیو آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. وہ آ کے مجھے بتائیں, میں ان کو بتاؤں, تو یہ مسئلہ آگے تو نہیں بڑھ رہا نا. صحیح ہے. یہ تو آپس میں ہم گھوم رہے ہیں اس چیز سے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہاں سے جتنے بھی آتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں اچھے لفظوں میں, جو میں تو جرنلسٹ ہوں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو تقریر کر کے خرچہ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کچھ آڈینس ہماری نہیں ہے, کچھ نئے لوگوں تک ہم مسئلہ نہیں پہنچا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیسے نئے آڈینس کو تک پہنچایا جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے اندر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ بھی ہے, مجھے جتنا بھی تجربہ ہے, جتنی جگہوں پہ میں گیا ہوں, دیکھا ہوں, تو کے ایچ خورشید صاحب کو میں نے پہلی بار سنا تھا گلاسکو میں بہت عرصہ پہلے. تو میں کافی 30-40 ایئر سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. موسٹلی یہ میل ڈومینیٹڈ ہے ہمارا کام. ہم اسی گروپوں میں گھومتے رہتے ہیں, مختلف گروپس کام کر رہے ہیں. تو جو اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لیڈیز کو بھی انوالو کرنا چاہیے, باقی آزادی کی طرف کرنا چاہیے. اور دوسرا یوتھ ہے. آپ سوچیں, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, ہمارے بچے فلسطین ایشو کے لیے علی کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر کے لیے علی نہیں کرتے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ وہ رول ہے جس کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور مین اسٹریم میڈیا میں آپ کے انٹرویو دینا, آپ کے کشمیر کے مسئلے کو دہرانا, تو وہی بات ہے جو لیڈروں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ سیم آڈینس میں میسج گھما رہے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں اس چیز کو کیسے لے کے جائیں, کیسے ان کو کیا جائے, کیسے جو دوسرے ہمارے پارلیمنٹرین ہیں ان کو ہم اپروچ کریں. اس کا ہمارا رول ہے, ہمارے عوام کا رول ہے کہ اپنے جو لوکل لیڈرشپ ہے, آپ کی نیشنل لیڈرشپ ہے, ان تک جا کے بتائیں, ملیں انہیں, اپنے رشتے مضبوط کریں ان کے ساتھ, تو آپ بالکل انفلوئنس ہوں گے, تو یہ آواز پھر بڑھے گی. اچھا, یہ جو پاکستان سے جو لیڈر یہاں پر آتے ہیں, اب تھوڑا سا اس کو وائڈر کر دیتے ہیں. لیڈر مینس مذہبی, سماجی جو قافلے آتے ہیں, ان کے یہاں پر اپنے اپنے کیمپس ہیں, اپنے اپنے مسلک ہیں, اپنی اپنی پارٹیاں ہیں, جماعتیں ہیں. اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ایٹ لارج, چونکہ ہماری ڈویژن زیادہ بڑھ رہی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مذہبی, سیاسی, کشمیر کے حوالے سے؟ جی, میں دیکھیں, کوئی بھی ڈویژن ہے وہ تو نقصان دہ ہے. قرآن اس چیز کو بتاتا ہے کہ آپ اختلاف میں رہیں گے تو آپ کا روح ختم ہو جائے گا. جی, تو ہمیں ڈویژن سے بھاگنا چاہیے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو. مذہبی ان پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ سیاسی کسی حد تک ڈفرینسز ہوتے ہیں اور اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں.
مذہبی ڈفرینسز ہیں یہاں پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مذہب کے اندر جو آزادی ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور ایک بنیادی بات کو نہ بھولیں کہ ہر ایک نے کسی گروپ کے ساتھ حساب نہیں دینا, انفرادی اللہ کو حساب دینا ہے. تو انفرادی جو آزادی اس کے ساتھ ہے فیصلے کی اس کو رہنے دیں. تو جو کوئی ڈفرینٹ مسلک سے حصہ رکھنا چاہتا ہے, تعلق رکھنا چاہتا ہے, تو اس کو آزادی دیں, اس پہ تنقید نہ کریں جی, کیونکہ اس نے خود اپنا جواب دینا ہے. پیار سے, حکمت سے اگر اصلاح کرنی ہے, ایکسچینج ابیوز کرنے ہیں, وہ کریں. تو کوئی بھی علماء جو بات اختلافی کرتا ہے تو میں اپنی جگہ پہ سوچتا ہوں کہ یہ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اگر انہی کی امت کے یہ درجے پر اتار رہے ہیں. میں اپنی جگہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں اختلافی ملک سے بھی مولوی کو دیکھتا ہوں کہ گفتگو سنتا ہوں, میرے ذہن میں یہ جواب آتا ہے کہ یہ شخص نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے اسی نبی کی امت کو توڑ رہا ہے, حصوں میں تقسیم کر رہا ہے, تو یہ کس منہ سے ملے گا؟ سبحان اللہ. یہ سوچنا چاہیے ہمیں. یہ یوں ہی ہے نا افضل صاحب کہ یہ جو لوگ دوسرے ہیں, مثلا آپ اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں کہ they don't know the difference between me اور اب میں اگر کسی مسلک سے آپ کسی مسلک سے ہیں, بنگلہ دیش سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وائٹ چرچ میں جب ہوا ہے اس نے یہ نہیں پوچھا تھا مسلک کیا ہے, مسلک کیا ہے, جو بچہ تھا, بوڑھا تھا, عورت تھا, گولی مار رہا, وہ ہمیں صرف مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بوزنیا کا دیکھیں, بوزنیا کا چیز ہوا تھا. یہی تو اس وجہ سے جو خدا را افضل صاحب کے توسط سے وساست سے میں یہ کہتا ہوں جو پاکستان سے آزاد کشمیر سے جو سیاسی مذہبی قافلے آتے ہیں, خدا را ہماری یہاں پر مزید تقسیم نہ کریں, اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. ایک سوال لاسٹلی کرتا ہوں, آپ شیڈو منسٹر ہیں فار امیگریشن. پاکستان سے آزاد کشمیر سے جو لوگ برطانیہ آنا چاہتے ہیں, اس وقت حالت یہ ہے کہ ویزا پر بندہ منگوانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. پھر ہمارے دنیا کے ہر ملک سے اسٹوڈنٹس یو کے میں آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان سے اسٹوڈنٹس یو کے میں نہیں آ رہے ہیں. یہ سوال میں نے صادق خان سے بھی کیا تھا, میرا فلنڈر سے بھی. تو اس حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے, اور خاص کر کے بریگزٹ کے بعد میں پاکستان بزنس کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے کہاں اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں کہیں وہاں سے لوگ ہمارے بھی آ سکیں کام کے لیے, وزٹ کے لیے, اسٹوڈنٹس. جی میں سمجھتا ہوں کہ بریکسٹ کے بعد ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے ایز اے برٹش گورنمنٹ, اور پھر پاکستان کی میں بات تھوڑی سی کر دوں گا. تو برٹش گورنمنٹ کے نقطہ سے نظر یہ ہے کہ یہ جو مختلف لیول پہ ڈسکرمنیشن پہ بیسڈ ہمارے امیگریشن قانون ہیں ان کو ختم کرنے کا موقع ہے کہ اس سارے قانون کو ایک لیول پہ لے لایا جائے. اور دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو امیگریشن کے قانون ہیں یہ پیس میل ڈیولپ کیے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, تھوڑا اور ڈال دیا, کیونکہ پیس میل ہیں تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ بن چکا ہے کہ خود ججز بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے کہ قانون امیگریشن ہے کیا. تو اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو قانون ہمارا ہو وہ انصاف پہ بنا ہو اور اس نقطے پہ بنا ہو کہ ہمارے برطانیہ کے مفاد میں کیا ہے اس طریقے سے, تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں. کیونکہ دوسرے ملک ہیں, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, ان کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اگر ہماری امیگریشن پالیسی ٹھیک نہیں ہوگا تو نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو پاکستان جیسے ملک ہیں ان کو پھر چاہیے کہ یہ دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو چکی ہے تو کون سے سیکٹرز ہیں جس میں یہ لوگ اپنے بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کے کنٹریبیوشن بھی ہو. لیکن یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. ہر ملک کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے تو آپ کے لیے کتنا مفاد ہے. کیونکہ ہوتا پھر یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے, بچے پہ محنت ہوتی ہے, پیسے لگتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, پڑھائی ہوتی ہے, تو جب پروڈکٹیو ٹائم آتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے لپٹ کے لے کے کسی دوسرے ملک کو دے دیں تو یہ آپ کا نقصان ہے. صحیح ہے. تو اس کو برین ڈرین کہتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے کہ برین ڈرین ہو؟ کیا ہمیں یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حالات اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ برین ڈرین نہ ہو, وہ برین پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو. تو یہ ان کے لیے سوچ کی بات ہے. اگر عمران خان پرائم منسٹر پاکستان, جس کو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں, اگر انہیں یہاں ویمبلے اسٹیڈیم میں لایا جائے, ان سے تقریر کروائی جائے کشمیر کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں کتنا اس کو انٹرنیشنل اس کو کتنا بوسٹ مل سکتا ہے اس طرح؟
اس کو نہ اسکائی نیوز کی ضرورت ہے،